السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں تمہارے بیچ نہیں رہوں گا، لیکن دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپ کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن المجید، اور دوسری میری سنت احادیث شریف۔ ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہم کو الٹی سیدھی باتوں میں الجھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ ایک سوال آیا، لکھنے والا لکھتا ہے کہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں آگرہ میں اتنی بارش ہوئی کہ تمام آگرہ گھٹنے برابر پانی میں ڈوب گیا، مگر تاج محل پر ایک قطرہ پانی نہیں گرا۔ کیوں؟ اس کا جواب دینے کے لیے دو گروپ آئے۔ ایک گروپ کہنے لگا کہ کاریگر اتنا فنیشنگ سے تاج محل بنایا، پانی تو گرا لیکن سلپ ہو گیا۔ دوسرا گروپ کہنے لگا کہ نہیں، یہ تو شاہجہاں کی کرامت تھی جو پانی پڑا لیکن تاج محل پہ قطرہ پانی نہیں گرا۔ تو وہاں سے ایک اہل علم حضرت گزر رہے تھے، انہوں نے بولے کیا بات ہے بھائی، کس بات پر بحث چل رہی؟ بولے ایسا ہے، اکبر بادشاہ کے زمانے میں بارش اتنی ہوئی، تمام آگرہ گھٹنے برابر پانی میں ڈوب گیا، مگر تاج محل پر ایک قطرہ پانی نہیں گرا۔ آپ کا کہنا یہ ہے اور آپ کا کہنا یہ ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ کاریگر کی فنیشنگ، آپ بتا رہے ہیں کہ شاہجہاں کی کرامت۔ انہوں نے کہا ارے ہولو، اکبر بادشاہ کے زمانے میں تاج محل تھا ہی نہیں تو بھیگے گا کیسے؟ اس لیے کم سے کم ہمارے اندر اتنی تعلیم ہونی چاہیے، اتنے معلومات ہونے چاہیے کہ سامنے والا صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے، ہم میں وہ پہچاننے کی صلاحیت ہو۔ ایک آیا، ایک واقعہ سنا رہے ایک صاحب، بلے آج سے 150 سال پہلے کا ایک صحابی کا واقعہ ہے، غور سے سنو۔ محفل میں ایک اہل علم حضرت بیٹھے ہوئے تھے، انہوں پکڑ لیے، انہوں بولے 150 سال پہلے صحابی آئے کہاں سے؟ صحابی ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے جس نے دیکھا وہ صحابی۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے باحیات، ایمان کی حالت میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو
جن لوگوں نے بعد میں صحابیوں کو ایمان کی حالت میں اپنے آنکھوں سے دیکھا وہ تابعین، پھر جن لوگوں نے تابعین کو دیکھا وہ تبع تابعین. تو اس طرح پورا سلسلہ تبع تابعین تبع تابعین تبع تابعین قیامت تک چلتے رہے. صحابی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے. اب بھٹکانے والے بتا رہے ہیں کہ 150 سال پہلے کا ایک صحابی کا واقعہ. صحابی جب کا نہیں تھے. اچھا، اور ایک بات یہ ہے کہ آدمی اپنی بات چیت سے اپنے علم کو ظاہر کرتا. توجہ دو اس کو. کہنے لگا کہ میں قطب مینار دیکھنے جا رہا ہوں. ارے بہت اچھی بات ہے بھائی، دیکھو تاریخی چیز ہے، دیکھنا ہے. اگر وہ یہاں تک بول کر خاموش ہو جاتا تو بات شاید رہ جاتی. پھر اس نے ایک بات اور کہی کہ میں جو ہے چنئی جا رہا ہوں. بھائی چنئی کیوں جا رہے؟ قطب مینار دیکھنے. قطب مینار دیکھنے چنئی جا رہا. اب یہاں سمجھ سکتے اس کے علم کی حالت، وہ کتنا علم رکھتا ہے. اپنی بات چیت سے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں جو ہے نا علم ہوں. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. بہت بیٹھے ہوئے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، غلط باتیں سمجھانے والے، اور بڑے عزت سے بڑے احترام سے سمجھائیں. ہمارے اندر وہ صلاحیت ہونا کہ یہ بات صحیح بول رہا ہے اور یہ بات غلط بول رہا ہے. بعض وقت کچھ ہمارے بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے بات، تو فوراً الجھنا نہیں، تحقیق کرنا. ہاں یہ بات صحیح بول رہا تھا یا نہیں بول رہا تھا. بعد میں معلوم ہو جاتا ہمارے کو یہ سامنے کیا. اور بعض جنے ایسے بھی ہے اپنی بات کو نبھانے کے لیے ڈبل میننگ ڈائلیکٹ بولتے. باورچی صاحب کو بلائے، ولیمے کا ہے، کھانا پکانے کا ہے. صبح کے 10 ساڑھے 10 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں. دولہے کے والد جو ہے ایک چکر لگانے گئے شادی خانے کا. صبح صبح ترکاری کٹ رہی، دیگچے دھل رہی، ادھر سے لکڑی اتر رہی، ادھر سے کچھ ہو رہا، ادھر سے کچھ ہو رہا. لوگ سامان جما رہے ہیں، نکال رہے ہیں. اب انہوں گئے، ہمارے کیا سلیم صاحب کیا ہے بھائی، سب خیریت؟ ہاں صاحب سب خیریت. اچھا سب آ گیا نا، سودا پورا بھیجا دیا. دیکھو وہ سکا سودا کرانہ وغیرہ یہ سب بھیجا دیا. گوشت وغیرہ اب آ رہا، ترکاری آ رہی، سب دیکھ لو سے صاحب. ترکاری آ گئی سمجھو، صبح صبح آ جاتی. اب باورچی صاحب جو ہے، ارے صاحب ذرا آپ سے ایک بات کرنے کا تھا. کیا؟ یہ چاول کوسا اٹھا کے لا لیا ابھی، دیکھو نیا پرانا ملا کے دے دیا. بھائی ذرا ایسے اس کو آپ چاول بدل ڈالو. ارے آپ کہاں بدلتے یار ہو، اتوار کا دن ہے آج، 8 دن پہلے سے سکا سودا لا کے رکھا میں کرانے کا. تم کیا یار ہو، آج تو میرے کو نیا کام بتا رہے. پکڑا بناؤ بریانی بناؤ. نہیں بنا دو صاحب، بریانی تو میں بناتا ہوں. خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو گئے تو پھر میرے کو نہیں. یہ ایڈوانس میں گولی ڈال دیا. اب وہی شادی خانہ رات میں 10:30 11 بجے کا شادی خانہ، مہمان بھرے ہوئے ہیں، دسترخوان نکلنے والا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں. اتنے میں ہمارا بھانجا یا بھتیجا آ کے بول دیتا، بولے چاچا چاچا یا ماما ماما، بریانی پوری گلتی. اب ہمارے غصے کا عالم. اور باورچی کائی کی بریانی بنائی یار، وہ میں کیا کھلاؤں لوگوں. اب ان بولتا صاحب میں آپ کو پہلے ہی بولا، صبح ہی بولا چاول بدل دو. آپ سنے نہیں، نیا پرانا چاول ملا کے دے دیا. ایک کنی آ رہا تو ایک گل جا رہا. میں کیا کروں بولو. اپنی سیفٹی کا ڈائلاگ انہیں صبح ڈال دیا. اچھا چلو بریانی اچھی بن گئی، لوگ تعریف کر کر کے کھا رہے ہیں، بہترین بریانی بنی.
اب وہ سلیم صاحب جو ہے کھاندے پہ کپڑا ڈال لے کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے. مین باورچی جو ہے, کیا صاحب کیسی ہے بریانی؟ ارے میاں بہت زبردست اچھی بنا ہے بریانی. رزاق سے بھی بہت تعریف کر رہے تھے آپ کی بریانی کی, بہت اچھی بنا ہے. صاحب وہ اپنے سیکنڈ بچے کا ولیمہ کب ہے؟ کیوں؟ تاکہ ان کو ہی بلانا دعوت. اور اتفاقاً 6 مہینے کے بعد سیکنڈ بچے کا بھی معاملہ ہوگا. باورچی صاحب کو فون کرے, بھائی ذرا آ جاؤ, کل صبح آ جاتا ہوں صاحب, چٹھی وغیرہ لکھا لیے, سب ہوگا. انہوں کیا کرے, ذرا چلو میاں ساتھ میں چلو, کرانے کی دکان کو لے جا کے چاول ان کے ہاتھ سے دلانے لگا. آپ دیکھ کے لے لو بابا, بعد میں نہیں بولنا چاول نیا پرانا ہے وغیرہ. چاول دلا دیا, تمام سودا دلا دیے, سب ہوگا. پکوان شروع ہوا. 10-11 بجے انہوں بھی گئے, 12-1 بجے تک گئے. سمجھا کیا ہے بابا سلیم بابا, کیسے ہے سب؟ خیریت؟ چل رہا سب برابر؟ صاحب الحمدللہ سب اچھا ہے صاحب, چل رہا. مگر صاحب بچے جو ہے کچی لکڑی لا لیے, کچی مدعا ہے لکڑی. پریشان ہوں میں سلگا سے. وہ کچھ نہ کچھ اپنا رکھ لیتا ہے. کبھی خدا نہ خاصا بریانی صحیح نہیں بنی, لکڑی کچی تھی صاحب. لہذا میں اب اس بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں. اپن ہوشیار رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, کوئی تمہارے کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اپنے آپ کو ویسا قابل بنا لو, ایسا علم حاصل کر لو, ایسے معلومات حاصل کر لو. جزاک اللہ. میں اپنی بات یہاں ختم کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.